کہنے لگی کیا نہیں کہتے نہیں، بات اصل میں سنا، اسپیکر ٹھیک ہوتے، وہ کہنے لگی سننا کیا تھا، وہ تو ایک دوسرے کے کپڑوں کا ہی پوچھتی رہی، ایک دوسری نہیں، آپ جو آپ جیسی دھیان بچیاں دیں گی انشاءاللہ ان کو سمجھ آئے گی، پوچھیں گے وہ حاجی نکلے گا، ہم بہت اچھا انتظام کرتے ہیں، آپ توجہ سے سنیں، باقی اس بار توجہ سے سنیں گے اور اچھی طرح سے۔ باقی بیٹا وہاں لمبے خطبے کا موقع نہیں ہوتا، مطلب یہ ایسی بات نہیں ہے، میری گھر والے الحمدللہ ہم تو مطلب شروع سے جاتے ہیں، بچپن سے ایسا ماحول ہے، تو مولانا کے وہاں نا مطلب کچھ ایسی بیویاں نہیں ہیں کہ جو کنٹرول کر سکیں، اگر آپ اس طرح کی خدمت سر انجام دینا چاہیں تو مسجد سے رابطہ کریں، مجمع ہوتا بڑا کہ دو چار اگر بیٹیاں اس طرح کھڑی ہو جائیں نا کارنروں پہ، تو اس طرح کی بیویاں جو کپڑوں کی بات یا فیشن کی بات کرتی ہیں ان کو کہیں کہ چپ کر جائیں تو شاید بہتری ہو جائے۔ خطبہ سنیں، کیوں ہماری قوم ڈنڈے کے بغیر سدھر نہیں سکتی؟ نہیں، آپ بچیاں یہ کام کریں، ان کو سمجھائیں گے، یہ باتیں بعد میں جتھا ہونا چاہیے، سمجھائیں گے وہ ہمیں سمجھانا شروع ہو جاتی ہے، بس یہی بات ہے نا، میرا خطبہ کیا کرے گا، خطبہ دب کر رہ جاتا ہے۔ ہاں جی، اچھا شکریہ، اللہ خیر سے رکھے۔ جہاں تک آپ مردوں کی بات کر رہے تھے نا، مرد اگر اپنی بیوی کو قابو کرتا ہے تو قوت کے زور پر، جبکہ عورت کو جو عورت بات بتاتی ہے وہ ناز و انداز کے طریقے سے بتاتی ہے، جبر سے نہیں ہونا بھی یہی چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنے ناز مسئلے سے وہ خاوند کو مائل کرے، محبت کرے، طریقے اس کو معلوم ہو۔ ہاں جی، اعتکاف کے لیے پوچھنا تھا کہ ایک تو مولانا نے کہا تھا نا 20 کی صبح بیٹھے ہیں، جی مولانا کی مسجد میں 3 افراد بیٹھ گئے ہیں، بیٹھ گئے صبح کچھ اب بیٹھ گئے، عصر کے بعد نہ بیٹھ گئے آ کر۔ دوسرا ٹائم کچھ کہتے ہیں تراویحاں مسجد میں پڑھیں یا عصر کے بعد بیٹھنا ہے؟ نہیں، عصر سے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، آپ سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں ہوں، یہ نہ کہ آج کھانا کھا کر آئیں گے اور مغرب کے بعد بیٹھیں گے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں نا کہ اگر نہیں فجر کے وقت بیٹھے تو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، وہاں رہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں جی کہ تراویحاں وہاں پڑھے مسجد میں؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا، یہ آپ کو کسی ان پڑھ نے کہہ دیا، کوئی علم والا نہیں کہتا، کسی مسئلے کا بھی ہو، سب جانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے تو مسجد میں آ جانا چاہیے۔ جب سورج غروب ہوگا رات شروع ہو گئی، جیسے روزہ سما تم الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو، رات جب شروع ہوگی سٹارٹ ہوگی، اس نے گھنٹہ 2 گھنٹے ضائع کر دیے تو اعتکاف کا اتنا حصہ ہی گم ہو گیا۔ یہ نہ کوئی بھی کرے، کوئی عالم نہیں یہ کہتا۔ اچھا، دوسرا مولانا پوچھنی تھی ایک بات۔ جی فرمائیے مولانا، یہ تھوڑا سا حج کے والے سے پوچھنا تھا کہ پوچھیں جب ہم خیموں میں ہوتے ہیں سب لوگ، جی تو وہاں پر کیا اپنی اذانیں اور تکبیر وغیرہ پڑھیں یا کس طرح مولانا سارے اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں؟ اذانیں ہونا ضروری ہیں کیونکہ اذان ایک تو آتی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میدان عرفات میں بہت بڑا اجتماع ہوتا، خیموں کا شہر ہوتا، دور دور تک لوگ ہوتے ہیں اور سارے جو ہے نا وہ نہیں جا سکتے مسجد میں، تو اس لیے اپنی اپنی جگہ پر ہی نماز پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں، مگر ایک تو ہے کہ اکٹھی دونوں پڑھنی ہے۔ کئی لوگ جو انہوں نے مسئلہ بنا لیا کہ اگر مسجد میں امام کے ساتھ نہیں پڑھی تو پھر الگ الگ اثر اپنے وقت پر یہ دور اپنے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاف اثر ہے کہ ان کی یہ روایت ہے، اگر وہ نہیں بھی مسجد میں جاتے تھے تب بھی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ بھائی بات شروع ہوئی، صبر کیا کرو نا، بات ساری کلیئر کرنی ہوتی، ایک تو اکٹھی پڑھنی ہے زور اور اثر، بے شک جماعت سے پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، پڑھنے بھی 2 فرض ہے، کوئی سنت نفل ان کے ساتھ نہیں پڑھنا، 2 فرض زور کے 2 اثر کے، اور اذان جو ہے نا وہ 2 اذان ایک ہی ہوگی، اقامتیں 2 ہوگی، ایک اذان کہہ کر اقامت کہہ کر زور کے 2 فرض، پھر اسی وقت اقامت کہہ کر اثر کی۔ یہ جماعت ہو تو اونچی آواز سے یہ اذان کہہ لی جائے خیمے میں بھی تو بہت اچھی ہے، ورنہ وہ مسئلے نمرہ کی بھی کافی ہے، ورنہ اچھی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی اذانیں کہیں، اور اگر اکیلا بھی ہے نا تو اس کو بھی چاہیے وہاں ہی نہیں یہاں بھی یہ پلے باندھے کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے جب تک وہ اذان نہ کرے، جماعت ملی ہے یا نہیں، جہاں فرض پڑھنے لگانا پہلے اذان کے کلمے کہے، دعا مانگے اور اس کے بعد تکبیر کہہ کر وہ کہے۔ اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس چرواہے پر بہت خوش ہوتا جب بکریاں چراتا دور نکل گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر اس نے اذان کہی، اکیلے نے اقامت کہی، اللہ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد جو گنی نہیں جاتی اس کے پیچھے کھڑی کر دیتا، اور اگر صرف اقامت کہے تو پھر 2 فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہ بھی سنت ہے جس سے لوگ محروم ہیں، علم والے محروم ہیں کہ کوئی آدمی اگر اکیلا رہ گیا اقامت کہے، اور بلکہ بہت سے تابعین کا تو فتویٰ تھا اگر اقامت نہیں کی تو نماز ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں. عورتیں تک اقامت اذان کہتی تھی. حضرت عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے کلمے اونچی اونچی نہیں شور, اذان کے کلمے سارے کہنے, دعا کرنی, پھر اقامت کرنی. یہ چیزیں گمی ہو گئی. دین اصل جو اس کو سیکھتا ہی کوئی نہیں, جھگڑے کی باتوں میں پھنسے ہوئے. سب لوگ مرد عورتیں اقامت سیکھیں, اذان سیکھیں. جماعت ملے تو بسم اللہ, نہ بھی ملے تو اپنی اقامت کہہ کر نماز پڑھیں. ٹھیک, چلیں, بہت شکریہ, بارک اللہ فیک. مولانا ہمارے پاس 2-3 تحریری سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب, یہ بھی مولانا صاحب نے آیت تطہیر کے متعلق بتایا ہے. جی جی, میرے پاس السوائق المحرک کا ہے. اچھا جی. اس میں لکھا ہے احمد نے ابو سعید قدری سے بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن کے متعلق نازل ہوئی. جی جی, یعنی حضرت نبی کریم, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین کے متعلق. اور ابن جریر نے اسے مرفوعاً ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی. طبرانی نے بھی ایسا بیان کیا اور مسلم نے بھی ایسا ہی کہا ہے. ذرا وضاحت کریں. ہاں, بہت اچھی بات, اچھا کیا آپ نے. یہ سوائق المحرک کا آپ نے اٹھا لی. یہ ساری میری کھنگالی ہوئی ہیں. مسند احمد بھی میرے پاس ہے, دیکھیے. ایک تو آپ نے خدری کا, یہ غلطی ہوئی آپ سے. یہ ہے حضرت ابو سعید خدری, پیش ہے اس پر. اور جو طبرانی کا, طبرانی بھی کوئی لفظ نہیں. تاریخ طبری بھی لوگ کہہ دیتے ہیں, تفسیر طبری, بڑے بڑے پروفیسر دیکھیں غلط کہتے ہیں. تبری, توئے پر زبر, بے پر زبر, تبری پڑھنا چاہیے. اور یہ بھی تبرانی, صحیح لفظ تو یہ. باقی یہ روایتیں جو ہے نا میرے بھائی سب کھنگالی ہوئی ہیں. آپ اگر کسی وقت تشریف لائے ہیں, یہ جو ہے نا پروگرام یہ بحث و جدال کا نہیں کہ ہم بحثیں کریں, وہاں آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ اس کے بیان کرنے والے ہیں, یہ ناقابل اعتماد ہیں. ابن جریر لکھے, مسند احمد لکھے, ترمذی لکھے, کسی سے یہ لکھنے سے ہی نہیں صحیح ہو جاتی. وہ اپنا ذمہ بری کر کے ساتھ ہی بھائی لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا. 5-7 آدمیوں کے نام ہے حضرت ابو سعید خدری تک. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہیں سچے, معتبر ہیں, کتابیں بنی ہوئی, کھنگالے گئے ہیں. پھر آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ یہ ناقابل اعتماد راوی ہے. باقی اہل بیت کے بارے میں وضاحت کر دوں. اہل بیت 3 قسم کے ہیں, وہ سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ایک اہل بیت نسب ہیں کہ حضور علیہ السلام جس خاندان سے پیدا ہوئے ہیں. ایک وہ بڑا گرانا ہاشمی, یہ آپ کا بڑا اہل بیت ہے, اسی لیے ان پر زکوٰۃ حرام ہے. جب کہتے ہیں آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے تو شیعہ سنی وہ صرف پنجتن پاک کو کہتا, وہ سارے ہاشمیوں کو کہتا, کوئی ہاشمی نہیں رہ سکتا. ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آل محمد, تو کبھی آل محمد اور اہل بیت جو ہیں وہ آپ کا نسب ہے, خاندان. کبھی بیت ولادت ہے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں ان کی اولادیں, دوسروں کی جو اولاد نہیں رہی, سیدہ فاطمہ رضی اللہ کی اولاد زندہ, بسم اللہ, یہ اہل بیت ولادت ہے, حضور کی اولاد ہے. ایک اہل بیت سکنا کہ جس گھر میں آپ رہتے تھے وہاں جو آپ کی بیویاں رہتی تھیں وہ اہل بیت سکنا, رہائشی کے لحاظ سے. قرآن میں ان کا ذکر ہے, حدیث پاک میں یہ اہل بیت دوسرے دونوں ہیں, ان کا ذکر ہے. ہم سب کو مانتے ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. مگر قرآن کی آیت پر آپ بس یہ تو ابن جریر آپ نے اٹھائی نا سوائے کے مور کا, اگر ترجمہ ابن کثیر کا اٹھا لیتے تفسیر, وہاں تو 20-30 رہتے ہیں, ایک نہیں 20-30 ہیں, یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں. وہاں سب بتایا گیا کہ ان میں سے کوئی صحیح نہیں, کوئی ان کی سندیں درست نہیں ہیں. باقی حضور نے دعا جو کی ہے کہ چادر میں لے لیا اور دعا کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ان کو پاک کر دے, وہ الگ بات ہے, وہ بھی آپ کے گھر کے افراد تھے, وہ صحیح مسلم اور کتاب. ہم ان کی وجہ سے ان کو بھی بالکل اپنا سرتاج مانتے ہیں. وہ علی ہیں, فاطمہ, حسن, حسین ہے, وہ اصحاب الکساء ہے جو چادر میں تھے جو. مگر آپ کی بیویاں قرآن میں جو اہل البیت آیا ان میں انہیں کا ذکر ہے. ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنی چاہیے نا, کہ کیا فکر ہے آگے پیچھے, اس سے بات سمجھ میں آتی ہے. یہ روایتیں اسوائق المور کا اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے, یہ پڑھے ساری. اسوائق المور کا کیا جھوٹ کا پرندہ ہے, شیعوں کی دشمنی نے لکھی ہے, جھوٹ بھر دیا اس نے. جی پوچھ لیں, آپ کے لیے ٹائم ہے. جی اپنا امین شاہ جی بول رہا ہوں. اچھا, آپ کے لیے میرے گھر والوں نے ایک رائے دی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ